الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ کے کلام کی تفسیر ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک، بسبب اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورۃ البقرہ آیت نمبر 10، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے۔ اس سے مراد شکوک و شبہات اور نفاق کی بیماری ہے۔ دل کو دو طرح کی بیماریاں لاحق ہوتے ہیں جو اسے صحت اور اعتدال سے محروم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، شبہات باطلہ کا مرض، باطل شبہات کی بیماری، اور نمبر 2، ہلاکت میں ڈالنے والی شہوات کی بیماری۔ پس کفر و نفاق اور شکوک و بدعات یہ سب شبہات کے امراض ہیں۔ زنا، فواحش، معاصی سے محبت اور ان کا ارتکاب یہ سب شہوات کے امراض ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ پس وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرے گا، خواہش کرے گا، لالچ کرے گا۔ اس مرض سے مراد، اس بیماری سے مراد شہوت زنا ہے۔ برائی سے صرف وہی بچے گا جو ان دو بیماریوں سے محفوظ ہوگا، پس اس کو ایمان و یقین حاصل ہوتا ہے اور معاصی کے مقابلے میں صبر کی ڈھال عطا کر دی جاتی ہے، اور وہ عافیت کا لباس زیب تن کر کے ناز و ادا سے چلتا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں گناہ گاروں کے گناہوں کی تقدیر کی بابت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بیان ہے کہ یہ بیماری نفاق ان کے سابقہ گناہوں کا نتیجہ ہے، نیز اللہ تعالیٰ انہیں اس کے سبب سے مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو ان کے لیے مزید سزا کا موجب بنتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 110۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، وہ اس قرآن پر اسی طرح ایمان نہ لائیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورۃ الصف آیت نمبر 5۔ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور فرمایا
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 125۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی میں گندگی کو اور زیادہ کر دیا، پس گناہ کی سزا گناہ کی دلدل میں مزید دھستے چلے جانا ہے، جیسے نیکی کی جزا یہ ہے کہ اس کے بعد اسے نیکی کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، سورۃ مریم آیت نمبر 70 پر 6۔ اور وہ لوگ جو ہدایت یاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 کو لے کر اگلی مجلس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔